الحمد لله الذي وكفى والسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى كما ورد في سورة آل عمران إن أول بيت وضع للناس الذي بمكة مباركا وهدى للعالمين فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. وقال الله تبارك وتعالى في جل مجده أرسل للناس بالحج آمنوا بالله صدق الله العظيم وبلغنا على رسوله النبي أمين المكين المكين المبين الكريم ونحن ولا غنى من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. معزز عاشقان مصطفیٰ غلامان مصطفیٰ وطندان اسلام و تباران حسین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ایک آدمی اٹھتا ہے کسی ضرورت کے پیش نظر، کسی حاجت کے پیش نظر، بقایا لوگ ایسے دیکھتے جیسے کبھی انسان نہیں دیکھا. کوئی اسپیشل آ گیا، 4 آنکھیں 12 ہاتھ 19 پیر اور 32 کان والا. چلو بھائی ایسا آدمی آپ کو دیکھا ہی نہیں، دیکھ لو. وہ اپنا کام کرنے کے لیے اٹھتا ہے، آپ اپنا کام کیجیے. حالانکہ آپ کو اپنا کام کر بھی رہے ہیں، بولنے کی ضرورت بھی نہیں. آج تو اللہ کی رحمت کا نزول خاصہ اس کی رحمت ہے، اور کئیوں نے اسے رحمت بنا لیا. اس نے رحمت کا نام دیا ہے اور کئیوں نے اسے رحمت کا نام دیا. سب سے پہلے اپنی اور ساری کائنات کی آقا و مولا حضور تاجدار کائنات فخر مصطفیٰ احمد مصطفیٰ حضور سرور کائنات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مقدس بارگاہ میں ہدیۂ درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں. سیدنا کریمنا شفیعنا نبینا مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد مبارک. یا درود شریف تو ایمانداری کے ساتھ پڑھ لیا کرو. اس میں بھی کنجوسی کرتے ہو، اس میں بھی بخالت کرتے ہو. کیا سوچ کے آتا ہوں اور کیا ہو جاتا. ایک بیچارے امام نے کہہ دیا درود شریف کی فضیلت نماز سے بھی زیادہ ہے، درود شریف کی عظمت نماز کی عظمت سے بھی زیادہ ہے. تو فوراً تو بہت گئے رات میں اس کے دروازے پر ٹک ٹک. ارے امام تم نے ایسا کیسے بول دیا یار؟ نماز تو فرض ہے اور درود شریف تو مستحب ہے. اب مستحب تو شریعت میں وہ ہوتا ہے. تم کیسے عالم ہو؟ تمہیں اتنا بھی نہیں معلوم کہ مستحب کیا ہے اور فرض کیا ہے؟ کہے کہ عالم ہو گئے. آگے آ جائیے، دوسری طرف خالی ہے. بولے فرض جو ہر حال میں ادا کرنا ہے، اور مستحب وہ ہے جو کر لیا تو بہتر ہے، نہ کرا تو کوئی حرج نہیں. مگر حرج تو بہت بڑا ہے. اسی حرج کا تو قرآن میں ذکر ہے، مگر قرآن کی بات کو ختم کرنا
بولو ہر آدمی کے بس کی بات ہے؟ ایمانداری سے بتانا قرآن اصلی ہے؟ بولو ہے یا نہیں؟ ابھی آواز میں بلندی نہیں ہے، اصلی ہے نا؟ اور لوگ گھی بھی اصلی کھانا چاہتے ہیں، وہ چاہتے ہیں یا نہیں؟ مگر اصلی گھی ہر آدمی کو ہضم ہوتا ہے؟ جس کو ڈالڈا کھانے کی عادت پڑی ہو اور اس کو اصلی کھلا دو پھر کیا حال ہوگا اس کا؟ بولے ڈائجیشن بگڑ جائے گا فوراً. گو ٹو دا ٹوائلٹ. صحیح بول رہا ہوں؟ اصلی چیز جلدی ہضم نہیں ہوتی. اسی حرف کا ذکر، اسی حرف کا تذکرہ تو قرآن میں. درود و سلام تو وہ ہے جس کو اللہ نے نماز کے اندر رکھا. ابھی اور کیا ہے آپ نے؟ اب آپ نے موضوع ہمارا کدھر کا کدھر میں کیا سوچ کے آیا، کیا پلان بنا کی طرح سارے پلان پہ پانی پھیر دیا. آپ سوچ رہا ہوں درود و سلام کی بڑی بولوں کیا؟ کیونکہ جب سننے کا موڈ ہو تو سنانے والا بھی موڈ بنائے. بھائی آپ کے یہاں مہمان آئے تو آپ اس کے لیے انتظام کرتے نہیں کرتے؟ ہاں ہاں، دو چار بول رہے کرتے. یہ تو بات صحیح، کتنا انتظام کرتے ہو تو میں دیکھ رہا ہوں اپنی آنکھوں میں. آئی اتنے سے میں چشمدید گواہ ہوں کتنا انتظام کرتے ہیں. پر آپ جو بھی کرتے ہو دو چار ہی صحیح، لیکن اگر آنے والا بول دے کہ میرے لیے انتظام نہ کریے گا، میں خود اپنے انتظام کے ساتھ آ رہا ہوں، پھر انتظام کریں نہیں کریں گے. جب آپ کو معلوم ہے کہ آپ کے انتظام کی اسے حاجت ہی نہیں، آپ کی چائے کی، آپ کی ضیافت کی، آپ کے طعام کی اسے حاجت ہی نہیں، تو آپ انتظام کیوں کریں گے؟ اسی طرح سے جب سننے والا ہی سننا نہ چاہے تو سنانے والا کیا کرے؟ ایک مجبوری ہے. آگے بیٹھے بیٹھے اپنی کوئی بات نہیں، بالکل مسجد میں ادب کے ساتھ. باہر تو سب ہماری اپنی اپنی حکومتیں چلی ہی رہی ہیں، کم سے کم مسجد کے اندر اللہ کی حکومت کو قائم رکھیں. اس بات پر میں شروع سے لڑا ہوں اور جب تک دم ہے جب تک لڑتا رہوں. حالانکہ یہ ایک ہماری پہچان نہیں ہے، بلکہ ہم سب کی پہچان ہونی چاہیے تھی. مسلمان کے لیے تو یہ ضروری ہے کہ ایک مسجد کے لیے آج دیکھو کتنے جھگڑے ہیں اور کتنی مسجدیں ہمارے ہاتھوں سے نکل گئی، اس کی کس کو پرواہ ہے؟ بولے بات سمجھ میں آ رہی ہے یا بہت سن رہی ہے؟ آسان بول رہا ہوں. ایک مسجد کا جھگڑا چل رہا ہے، ہائی کورٹ، سپریم کورٹ اور کون سے نیایالے میں نیادیش کے ادھین بات اچھی ہے. کم سے کم جو بچ گیا ہے، جو رہ گیا ہے اسے بچا لو. جو گیا وہ تو گیا ہی. درود و سلام پر میں ایک آؤٹ لائن دے دیتا ہوں، اس کے بعد ہم آگے چل پڑیں گے. کیونکہ آپ نے ماحول ایسا کریٹ کیا ہے تو مجھے بولنا ضروری ہے. درود و سلام جس کو اللہ پاک نے نماز کے اندر رکھا ہے اور کہاں پر رکھا ہے اس پہ بھی غور کیجیے. صرف رکھا نہیں، پٹ اینڈ دا پٹنگ آف اسٹیج، کس اسٹیج پر، کس مقام پر ہے. پٹنگ آف پلیس ابتدا میں نہیں ہے، نہ بیچ میں ہے، بلکہ انتہا پر ہے. کہاں پر ہے؟ انتہا پر ہے. اور کوئی کہے کہ جی ہم نہیں پڑھیں گے تو اللہ فرماتا ہے تم کیا تمہارے باپ کو بھی پڑھنا، اور تمہارے باپ کو کیا دادا کو پڑھنا پڑے گا.
اور فقط تم محبوب پر پڑھنے سے انکار کرتے ہو، ہم تو محبوب کے محبوب پر بھی پڑھوا لیں۔ آپ کو یقین نہیں آتا ہے، حالانکہ آپ سب اس سے گزرتے ہیں روزانہ۔ سب کچھ ہو گیا، بیٹھ جائیے بیٹھ جائیے، اب میں ایک ایک کو تو نہیں بولوں گا۔ دیکھیے ہمارے نمازی بھائی بیچارے آتے سے ہی پرواہ ہے ان کو کہ کہیں ہماری سنت نہ رہ جائے۔ اینڈ میں ایک رکعت، 2 رکعت، 3 رکعت یا 4 رکعت مکمل کرنے کے بعد جب سب کچھ کر لیا اور التحیات للہ والصلوات میں اللہ کے سپرد کر دیا، کم ٹو دا پوائنٹ، بہت اہم نقطہ ہے، شاید اس سے پہلے آپ نے سنا بھی ہو یا نہ سنا، واللہ عالم ورسولہ عالم۔ اللہ کے سپرد کر دیا کہ مولا یہ جانی مالی قولی بدنی سب عبادتیں تیرے لیے، سب تیرے لیے، 5 ٹائم آئے تیرے لیے، 1 ٹائم آئے تیرے لیے، 2 ٹائم آئے تیرے لیے، سب کچھ تیرے لیے۔ کافر کا مولا تو قبول کر، اچھا قبولیت چاہتے ہو؟ یس باری تعالیٰ تو قبول کر لے۔ کہا اچھا قبولیت چاہتے ہو تو پڑھو میرے حبیب پر درود و سلام، کہو السلام علیکم یا ایھا النبی۔ بولو بھائی اب کوئی کہے کہ ہم نہیں کریں گے، جاؤ پوچھانا کسی کی شیخ الحدیث کہ التحیات کا پڑھنا نماز میں تشہد میں کیا حیثیت رکھتا، پوچھ لو کسی کی، کیا التحیات پڑھے بغیر نماز ہوگی؟ نہیں۔ اما تو جو کام کرنا ہی پڑ رہا ہے اس میں تم کیوں چراتے ہو؟ یعنی چور چوری سے جائے اور ہیرا پھیری سے نہ جائے۔ ہمارے یوپی میں کہاوت ہے، عادت ہو جاتی ہے چوری کی تو جلدی چھوٹتی نہیں ہے، بری عادت۔ جو کام ہمیں کرنا ہی ہے نماز کے اندر جب کرنا ہے تو نماز کے باہر کرنے میں کیا پرابلم ہے، کیا تکلیف ہے؟ جب نماز کے اندر ہم نے کہا اے نبی آپ پر سلام ہو، تو نماز کے باہر پڑھنے میں کیا حرج ہے بھائی؟ بولو کوئی پرابلم ہے؟ پیٹ درد، سر درد، بدن درد، حالانکہ ہر درد کی آج کل ایک ہی دوا ہے، ہر درد کی دوا ہے تعویذ ہر بلا ہے۔ اور پھر جب ہم نے سلام پڑھ لیا تو بات ختم نہیں ہوئی، سلام سے تو بات شروع ہوتی۔ بولو سلام سے شروع ہوتی بات کہ نہیں ہوتی؟ 2 لوگ ملتے ہیں، ابتدا کہاں سے ہوتی؟ سلام سے ہوتی ہے۔ اب سلام ہو گیا تو کہا اب بات ختم نہیں، اب تو شروع ہوئی ہے، اب درود پڑھو، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ اس نبی پر بھی درود ہو، اس کی اولاد پر بھی۔ سبحان اللہ، بات کو بے شک۔ بولو گھر سے سوچ سمجھ کے آیا ہوں کیا پلان بنا کے؟ کوئی جو ہے وہ بتا رہا، فرق اتنا ہے کہ کبھی کبھی چیز ہمارے سامنے ہوتی ہے اور ہماری نگاہ نہیں جاتی۔ بہرحال تو درود شریف، درود ہو، سلام ہو، بخل کا مظاہرہ قطعی طور پر نہ کرے۔ اور ایک بات اور آپ کو بتا دوں، خاص توجہ طلب، پلیز لک ایٹ می۔ دنیا کی ہر عبادت ظنی القبول ہے، دنیا کی ہر عبادت، اب جو بڑی بڑی عبادتیں ہیں وہ آپ کو کاؤنٹ کرا دیتا ہوں، آگے پھر آپ بعد میں گن لینا، ٹائم ملے جمعہ کے بعد، اگلے جمعہ سے پہلے۔ تو نماز ہم نے پڑھی، کوئی گارنٹی لے گا کہ قبول ہو گئی؟ بولو جلدی بولو، فٹافٹ، ٹائم نہیں ہے، پہلے ٹائم بہت ہو رہا ہے۔ روزہ ہم نے رکھا،
کوئی گارنٹی لے گا ہمارا روزہ قبول ہو گیا؟ نہیں نا. حج کرنے گئے آ کے پوچھ لینا. کوئی گارنٹی لیتا ہے حج کر کے آنے والا کہ ہمارا حج قبول ہو گیا؟ نہیں. صرف ایک علامت بتائی گئی ہے، وہ بھی اکابرین مفسرین نے بتائی کہ حج سے آنے والے کہ حج کے قبول ہونے کی علامت، نشانی، آئیڈینٹیفیکیشن یہ ہے کہ جو گناہوں میں وہ حج سے پہلے ملوث تھا، حج سے آنے کے بعد اگر کنارہ کشی کر لے تو سمجھ لینا حج مقبول ہو گئے. یہ کیا ہے؟ علامت ہے، حقیقت نہیں ہے. اور گارنٹی حقیقت پر ہوتی ہے، علامت پر نہیں ہوتی. نماز ہو، روزہ ہو، حج ہو یا زکات ہو، حسن اعمال، حسن کردار، حسن اخلاق، حسن اقوال، کچھ بھی ہو، ہر عبادت ظنی القبول ہے. ہمارا ظن ہے کہ مولا تو قبول کر. لیکن درود و سلام ایک ایسی عبادت ہے جو ظنی القبول نہیں بلکہ قطعی القبول ہے. اس کے قبول ہونے میں ذرہ برابر بھی شک نہیں. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. اب اس میں بہت بڑے راز کہ ایسا کیوں ہے، اور راز کی باتیں آپ کو ایسے تھوڑی بتا دی جائیں گی. راز کی باتیں راز والوں کو بتائی جاتی ہیں. کبھی آؤ راز جاننے کے لیے. اور راز کی باتیں کہاں ملتی ہیں؟ سر عام نہیں ہوتی. راز کی باتیں تنہائی پہ ہوتی. دیکھو راز کی بات تھی تو اللہ نے کہا سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى. وہ راز کی بات تو تھی کہ اپنا دیدار کرانا تھا جو کسی کو نہ کرایا. آدم سے لے کے عیسیٰ تک تو رات کی تنہائی میں بلایا. یہ آؤٹ لائن آپ کو دے رہا ہوں. یہ کتاب میں نے تحریر کی تھی سفر معراج کے لیے رات کا انتخاب کیوں. اب اس میں سے ایک جواب سامنے آ گیا تو آپ کو بتا دیتا ہوں کہ معراج کا انتخاب کے لیے رات کو کیوں چنا گیا، رات کا انتخاب کیوں ہوا. کیونکہ راز و نیاز کی باتیں تنہائی اور رات میں کی جاتی ہیں. دن میں شور شرابہ ہوتا ہے، ہنگامہ ہوتا ہے، رات میں خلوت ہوتی ہے. اس لیے اللہ کے نیک بندے جن کے بارے میں رب خود فرماتا ہے قرآن پاک میں ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ، میرے وہ بندے جو رات سے گزار لیتے ہیں قیام کرتے کرتے. دن کا نہیں کہا کہ دن گزار دیتے ہیں. حالانکہ رات کی عبادت نفلی ہے، کرو یا نہ کرو، اور دن کی عبادت فرض ہے. لیکن رات کے بارے میں فرمایا جا رہا ہے وہ راتیں گزار دیتے ہیں قیام کرتے کرتے، سجدے کرتے کرتے، رکوع کرتے کرتے. کیونکہ رات میں کوئی دیکھنے والا نہیں ہوتا. رات میں بس ایک ہی رشتہ ہوتا ہے عابد اور معبود کا. ایک ہی رشتہ، بیچ میں کوئی نہیں، کوئی بیچ والا نہیں. درود و سلام ایسی عبادت جو ظنی القبول نہیں بلکہ قطعی القبول ہے، جس کے قبول ہونے میں ہمیں شک نہیں. کوئی شرابی ہو، زانی ہو، فاسق ہو، فاجر ہو، کبیرہ کبیرہ گناہوں کا مرتکب ہی کیوں نہ ہو، اگر درود و سلام پڑھے تو یقیناً اس کا درود و سلام بھی رب کی بارگاہ میں مقبول. سبحان اللہ. جو اب دیکھیے میں نے ایک بات کہی تھی، میں کہتا ہوں تو ثابت کر دیتا ہوں. یہ بے وقوفی نہیں ہے تو کیا ہے؟ جو پتہ نہیں قبول ہوگا کہ نہیں، اس کے لیے تو سچ بن کے چلے آئے. چلو بھائی غسل بھی کرو، لباس بھی پہنو، سرما بھی لگاؤ، عطر بھی لگاؤ، ٹوپی بھی لگاؤ، امامہ بھی باندھو، سب کچھ کرو اس کے لیے. اور جو یقینی طور پہ قبول ہے، قطعی القبول
قبول ہے تو اس کے لیے تو ہم ٹائم دینے کو تیار نہیں، پہلے ہی بھاگے 9:11۔ بولو ہو رہا نہیں ہو رہا ہے؟ اب کیا کہو گے ایسے انسان کو؟ عقل مند کہو گے؟ تو بھائی آپ ایک اپنی پرسنل ڈکشنری بناؤ، اس میں عقل مند لکھو۔ سارے جہان میں تو ایسے شخص کو بے وقوف ہی کہا جائے گا۔ اب 10 کا نوٹ کوئی ٹکٹ پاکٹ میں رکھے، ٹکٹ پاکٹ سمجھتے ہیں؟ ہاں وہ سمجھتے ہو، عام کی چیز ہے۔ اور بڑا نوٹ 1000 کا اس کو ایسے ہی اوپر کھلی والی پاکٹ میں چھوڑ دے، اسے کیا بولیں گے؟ جو سمیع القبول ہے کہ ہر حال میں قبول ہونا ہے، اس عبادت سے منہ موڑنا۔ اور جو سمیع القبول ہے اس کے لیے تو دیکھو، نگر نگر، ڈگر ڈگر، شہر شہر، گلی گلی، بستی بستی، چاروں سو اس کی دھوم مچی ہے۔ کوئی ایسا جو درود و سلام کی تبلیغ کرتا ہوا نظر آئے کسی گلی میں، کسی کوچے میں، کسی بستی میں؟ لہذا جب بھی درود و سلام پڑھنے کی باری آئے تو خوشگواری کے ساتھ، خوش دلی کا مظاہرہ کرتے ہوئے درود اور سلام پڑھنے کی کوشش کیا کریں۔ آواز کی بلندگی کے ساتھ آواز بلند پڑھنے اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد وبارک۔ اچھا بہت سے ایسے جن کو آتا ہی نہیں، وہ سوچتے یار میں کیا کروں، اب اتنا لمبا اللہم صلی علی سیدنا، اور بھی مولانا سے تو پہلے ہی اتنا بیدار، اس سے مولانا بدل گئے اور پھر مولانا۔ اب مولانا سے بچے کیسے؟ بار بار مولانا۔ تو سب سے چھوٹا جو درود ہے وہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اتنا تو پڑھ سکتے ہو۔ اب 500 والی گٹی دے دی جائے اور کہا جائے کہ کتنے ہیں، تو آپ گنو گے نہیں، ڈائریکٹ بولو گے 50,000۔ بولو اتنی جلدی یاد ہے؟ اور اتنا یاد نہیں ہو رہا صلی اللہ علیہ وسلم، ان پر درود اور سلام، بس اتنا بولنا۔ صلی اللہ درود بھیجے، علیہ ان پر، وسلم اور سلام بھیجے، بس ہو گیا۔ کیا بہت بڑا کام ہے، پہاڑ چلنا ہے؟ بہرحال کچھ باتیں آج انشاءاللہ تعالی، کیونکہ ذوالحجہ کا مہینہ ہے، قربانی کے ساتھ ساتھ حج کا بھی یہی مہینہ ہے، آج حج کے تعلق سے کچھ فکری باتیں، علمی باتیں اور خصوصی طور پہ اعتقادی باتیں آپ سے گوشے گزار کر دیتا ہوں، آگے آپ کی مرضی۔ آپ ایکسپٹ کریں گے یا ریجیکٹ کریں گے، وہ آپ نے ڈیسیژن لینا ہے۔ برادر اعلیٰ حضرت استاد سخن شہزادہ زمن مولانا حسن رضا خان علیہ رحمت الرحمان اپنے نازیہ دیوان ذوق نعت میں لکھتے ہیں، حضور کعبہ حاضر ہے، حرم کی خاص پر سر ہے۔ حرم کی خاص سمجھتے ہیں؟ حرم کا معنی ہوتا حرمت والا، احترام والا۔ بہت کچھ آپ کو بتا دے رہا ہوں اور بتا دوں گا، 1 سال میں تو آپ ہر جگہ پہنچ جائیں گے انشاءاللہ، لیکن یہ ہے کہ اگر آپ چاہیں گے تو اب گلاس میں لے کر نہیں آیا ہوں، چمچ سے ہلا کے سب کو پلاؤں گا۔ یہاں تو کھانے پینے کا ماحول ہے، کھانا رکھو تو دبائیں گے، نہیں تو نہیں، مربوط کے ایسا محسوس ہوتا ہے جسے کھانے کو نہیں ملتا۔ حالانکہ حالت یہ ہے کہ اس دور میں بھی اللہ کا ایسا فضل ہے اپنے بندوں پر، صرف مومنین پر نہیں بول رہا ہوں، بندے تو سبھی اس کے ہیں نا۔ اس دور میں جب کہ ظالم حاکم مسلط ہو رہے ہیں، جو بھی نیا حاکم آتا ہے ظلمت کے نئے نئے انداز ساتھ لاتا، کوئی کسی چیز کا بھاؤ بڑھاتا ہے، کوئی کسی چیز کا بھاؤ بڑھاتا۔
ایسے پرفتن دور میں بھی اللہ پاک اپنے بندوں کو بڑی بڑی عظیم نعمتیں عطا کر رہا ہے۔ ایسا کوئی ہے جو کہے میں نے یہ چیز نہیں کھائی، وہ چیز نہیں کھائی؟ تو پھر کھانے پینے کی کیا بات ہے؟ جب سب کھاتے ہی رہتے ہیں تو کھانا کہاں سے آ گیا بیچ میں؟ اور اللہ کھلاتا ہے اپنے محبوب کے طرف سے، اور کھلا رہا ہے اور کھلاتا رہے گا۔ برادر اعلیٰ حضرت مولانا حسن رضا خان فرماتے ہیں کہ حضور کعبہ حاضر ہے، حرم کی خاک پر سر ہے، بڑی سرکار میں پہنچے مقدر یاوری پر۔ اللہ کی بارگاہ سے بڑی بارگاہ کس کی؟ بولو، ہے کسی کی؟ نہیں۔ تو اتنی بڑی بارگاہ میں پہنچ گئے، یہ مقدر کی ہی تو بات ہے، ورنہ کتنے تو ارے اس بارگاہ کی تو بات چھوڑو، ان کے ایک غلام کی بات اگر کریں تو حال یہ ہے، کسی نے کہا ہے کہ ارادے بنتے ہیں بن کے ٹوٹ جاتے ہیں، وہی اجمیر جاتے ہیں جنہیں تو یہ اس کا فضل ہے۔ فرمایا بڑی سرکار میں پہنچے مقدر یاوری پر ہے، اور خبر کیا ہے بھکاری کیسی کیسی نعمتیں پائے، خبر کیا ہے بھکاری کیسی کیسی نعمتیں پائے، یہ اونچا گھر ہے، اس کی بھیک اندازے سے باہر ہے۔ آپ سوچ نہیں سکتے، کوئی بھی موسم ہو، یہ شہر مکہ ہے، کوئی بھی موسم ہو، کسی بھی موسم میں ہر طرح کا پھل مکہ کی سرزمین پر موجود ہے، آپ جو چاہو۔ کیوں؟ یہ شہر مکہ ہے جس میں اللہ نے اپنے گھر کو نافذ فرمایا۔ قرآن پاک خود اس کی گواہی دیتا ہے۔ قرآن مجید کا پارہ نمبر 4 اٹھاؤ، سورہ آل عمران۔ وہ عمران ہے یہاں پہ، کبھی آل عمران بھی پڑھ لیا کرو۔ فرمایا آیت نمبر 96، کتنی آیت؟ آیت نمبر 96 اور 97، کتنی آیتیں ہو گئی؟ بولو بھائی، دو کی بھی گنتی نہیں آتی تو 10 کے نوٹ دے دیے، گن پاؤ گے؟ نہیں گن پاؤ گے تو ٹھیک ہے، جاتے ٹہلتے جانا تھا۔ فرمایا ان اول بیت وضع للناس، بے شک سب میں پہلا گھر جو لوگوں کی عبادت کے لیے مقرر کیا گیا، للناس لوگوں کے لیے، بیت وضع جو گھر بنایا گیا، مقرر کیا گیا، اس کے لیے لوگوں کے لیے، للذی بمکہ مبارکا وہدی للعالمین، وہ مکہ میں ہے برکت والا اور سارے جہان کا رہنما۔ فیہ آیات بینات مقام ابراہیم، اس میں کھلی نشانیاں ہیں، آیتیں ہیں۔ بینات مقام ابراہیم، اور ایک کھلی نشانی کیا ہے؟ حضرت ابراہیم کے نشان ہے قدموں۔ بے شک بے شک۔ قرآن پڑھ رہا ہوں لیکن ہضم نہیں ہوتا سب کو۔ اب میں کہوں کہ یہ مولانا پیر لگایا تو لگانے والوں نے تو وہ مولانا پہ بھی لگا رکھا، بولو لگایا تھا کہ نہیں اپنے وقت میں؟ ہاں، عبداللہ ابن ابی بن سلول، ابو جہل، ابو لہب، یہ سب کون تھے؟ یہ سب وہی تھے جو ہمیشہ حضور میں عیب ڈھونڈا کرتے، کمی ڈھونڈا کرتے تھے، یہ کمی ہے۔ ایسے ہی آج بھی کچھ لوگ ہیں ابو جہل سے تعلق رکھنے والے، وہ ہمیشہ اب وہ مولانا پہ بس نہ چلا تو اب یہ مولانا کے پیچھے لگتے ہیں، کوئی نہ کوئی کمی ڈھونڈتے۔ بہرحال ایک بات تو میں کہہ دوں، کمی تو ہر انسان میں، یہ بات یاد رکھیں۔ اگر کوئی کہے کہ کمی نہیں تو پھر وہ انسان نہیں۔
ذات ایسی ہے جس میں کوئی کمی نہیں، جس میں کوئی کمی نہیں ہے، جس میں کوئی نقص نہیں ہے، اور اسے مصطفیٰ کہتے ہیں۔ میں نہیں کہہ رہا ہوں، خود صحابہ کہتے ہیں کأنک قد خلقت کما تشاء، یا رسول اللہ آپ کو اللہ نے ایسا پیدا کیا جیسا آپ چاہتے تھے، آپ میں کوئی کمی نہیں ہے، کوئی عیب نہیں ہے۔ تو اب اگر کوئی سوچتا ہے ہمیں ایسا مولانا مل جائے جس میں کوئی عیب نہ ہو، تو جاؤ پھر گھومتے رہو ڈھونڈتے رہو، وہ مصطفیٰ بن جائے گا کیا کوئی؟ بولو ایسا ہو سکتا ہے؟ ممکن ہے؟ نہیں ہو سکتا نا۔ ارے جس کا سایہ نہیں اس کا ثانی کہاں؟ کیا بات ہے، بہت خوب۔ جس کا سایہ نہیں اس کا ثانی کہاں ڈھونڈو گے؟ تو کمی تو ہر انسان میں ہوتی ہے، ہر بشر میں ہوتی ہے، اور مصطفیٰ میں اس لیے نہیں کہ مصطفیٰ بشر تو ہے مگر خیر البشر میں، بشریت سے انکار نہیں ہے، نور بھی ہے اور بشر بھی ہے۔ بات نکلی ہے، آؤٹ لائن دے رہا ہوں آپ کو، پھر آگے چلتے ہیں موضوع پر، کیونکہ جلدی شعلہ بیانی کرنے کی عادت نہیں ہے میری کہ سب سر سے باؤنس گزرتا چلا جا رہا ہے، تو سمجھ میں ہی نہیں آ رہا۔ نور بھی ہے اور بشر بھی ہے، اور اسی وجہ سے آپ خیر البشر۔ لیکن کیا ہے کہ انسان ایک بات بھول جاتا ہے، جب لوگوں میں کمیاں تلاش کرتا ہے تو وہ اپنی طرف نہیں دیکھتا ہے۔ اگر اپنی طرف دیکھ لے تو پھر اس کو کسی میں کمی نہیں دکھے گی، اور میں اگر کوئی بات کہوں گا آپ کہیں گے پھر آپ بھی تو کمیاں نکالتے ہیں، لیکن میں اگر کہوں گا تو میں آل رسول ہوں، حسین کی اولاد ہوں، ثابت کر دوں گا، اور جو ثابت نہ کرے وہ توبہ۔ یہ ممبر سے بول رہا ہوں، کبھی بھی آ جاؤ رات کے 2 بجے، کبھی بھی ایک بات اسی لیے نبی سنی بولتا ہوں، فراٹے سے نہیں، دھڑ دھڑ گاڑی جا رہی ہے، آئے گا بائیں بول کے نکل گئے، سوچ سمجھ کے سب پری پلان کام ہے، پری پلان کام ان دیٹ ٹو دا سکسیسفل۔ فرمایا فیہ آیات بینات مقام ابراہیم، کہ اس میں کھلی نشانیاں ہیں، اور ایک نشانی وہ ہے جو حضرت ابراہیم کے قدموں کی نشان ہے۔ تو کیا کریں؟ فرمایا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا۔ تو اے لوگوں، تم میں جس کے پاس استطاعت ہے اسے اس گھر تک آنا اور اس کے گھر کا طواف کرنا فرض کیا گیا، جس کے پاس استطاعت۔ لیکن آج آپ دیکھ لو، نہ جانے کتنے استطاعت والے ہوں گے۔ اب وہ استطاعت کہاں سے آئی ہے؟ کیلا کمپنی ہے کہ کون سی کمپنی ہے، ریلا کمپنی ہے، اللہ جانے، وہ میں یہ نہیں بولتا، لیکن استطاعت تو ہے، لیکن اس کے بعد بھی خیال نہیں آتا کہ چلو ہم اتنا سرمایہ رکھے ہیں، جا کے اللہ کی عبادت کا اہم فریضہ ادا کر دیں، نہ فرصت نہیں، اور ابھی موت آ جائے، بولو فرصت ہے؟ کہیں گے رکو بھائی ذرا، آئی گو ٹو دا ٹوائلٹ، آئی گو ٹو دا باتھ روم، ون گلاس کولڈ ڈرنک واٹر پلیز، جسٹ مومنٹ، مانے گا؟ یہ تو میں پہلے ہی جمعہ آپ کو بول چکا ہوں، وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا، 12-28 سورہ منافقون کی آیت نمبر 10۔ اب قرآن کی بات ہے، کون سی سورہ میں ہے؟ سورہ منافقون۔ اب منافقوں کے کیسے سمجھ میں آئے گی؟ اب منافق کا کام ہی ہے، ادھر آ گیا ٹھیک، ادھر گیا ٹھیک، یہ بھی ٹھیک وہ بھی ٹھیک، ابلیس بھی راضی رہے اور رب بھی راضی رہے، بولو ایسا ہو سکتا ہے؟ ایک کو تو تمہیں ناراض کرنا ہی ہوگا۔ اب یہ تمہاری مرضی ہے، تم کس کو راضی کرو گے اور کس کو ناراض کرو گے، یہ تمہارا فیصلہ ہے۔
بھائی ہر آدمی اپنا فیصلہ کرتا ہے نہیں کرتا. دیکھیے نوجوان بیٹھے ہیں, اپنا فیصلہ کرتے نہیں کرتے. بھائی ابھی ہم نے میٹرک پاس کیا ہے, اب ہمیں کیا کرنا ہے؟ اب ہمیں کرنا ہے IIT انفارمیشن آف ٹیکنالوجی, اس کے بعد ہمیں انجینئرنگ کرنا ہے, پھر ہمیں کوئی اچھا جاب تلاش کرنا ہے, کلاس 1 آفیسر بننا ہے. یہ فیصلہ ہے یا نہیں؟ یہ کیا ہے؟ فیصلہ ہی تو ہے. ہر ایک فیصلہ کرتا ہے, وہ ادھر جانا ہے یا ادھر جانا ہے, یہ تمہارا فیصلہ ہے. اب میں نے BCom کرنے کے بعد BHMS کیا لکھنؤ میڈیکل کالج سے 1995, اور چاہتا تو کسی جگہ جاب کرتا گورنمنٹ کا یا پرائیویٹ کلینک چلاتا, لیکن نہیں, میں نے اپنا فیصلہ کیا کہ نہیں. والد ابا حضور بولے کہ نہیں بیٹا تمہیں تو ہماری چیئر پہ آنا ہے, کیونکہ I am چیف میڈیکل آفیسر انچارج ڈسٹرکٹ بریلی. میں نے کہا نوکری پلان نہیں ہے نوکری کرنے کا؟ بولے نہیں نوکری کرنا ہے, نوکری اچھی ہے, نوکری سے فائدے. میں نے ٹھیک ہے, میں نے آپ کی ایک بات مان لی, لیکن ایک بات آپ کو بھی میری ماننی پڑے گی. یہ میں نے مان لیا کہ میں نوکری کروں گا, لیکن یہ میں نہیں مانوں گا کہ کس کی کروں گا. یہ مانتا ہوں کہ نوکری کروں گا, لیکن میں کسی دنیا دار کی نوکری نہیں کروں گا, بلکہ مدینے کے تاجدار کافروں کی نوکری کی. کون دیتا ہے دینے کو؟ ایسے کی نوکری کریں جس کے در سے کوئی خالی نہیں آتا. تو یہ اپنا فیصلہ ہے, یہ اپنی بات ہے, اپنا ڈیسیژن ہے. اب کیوں روتے ہو کہ ہم کو فرصت نہیں ہے؟ ہم کیا کریں؟ ہم صبح جاتے ہیں, شام کو آتے ہیں. ابے تو تم کو کسی نے لاٹھی مار کے مستری بنایا ہے کیا؟ تم نے سائیکل کی دکان کھولی, تم نے انجینئرنگ کیا, ہم سے پوچھا تھا کہ کیا اب ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے, آپ تو دن بھر مسجد میں رہے. تو ارے تم نے جو سوچا وہ تم نے کیا. اب ہمیں نو ایکسکیوز, نو فار دا کمپلیمنٹ. اپنی مرضی, لیکن یہ بھی تو دیکھو کہ مولا کے یہاں کیا ہے عرضی. مولا کے یہاں کیا عرضی ہے ہماری؟ ہم نے کیا عرض کیا تھا؟ یاد کرو, وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ. اٹھاؤ قرآن مجید کا پارہ نمبر 2. ہدف لیا گیا ہر ایک سے, میں تمہیں بھیج رہا ہوں دنیا میں, کیا کرو گے دنیا میں جا کے؟ کہا ہم تیری عبادت کریں گے, ہم تیری بندگی کریں گے. لیکن جب یہاں آئے مکر گئے, بدل گئے. ایک جمعہ میں آ گئے تو کہا ہم نے بہت بڑا کام کر دیا, بہت بڑا کام کر دیا. ارے تم نے بڑا کیا کہ چھوٹا کیا اسے معلوم ہے, وہ سب جانتا ہے, سب دیکھتا ہے. واللہ سمیع بصیر, وہ بہتر سننے اور دیکھنے والا ہے. ہم کیا اسے سنائیں اور کیا دکھائیں؟ تو فرمایا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا. جس کے پاس مکہ جانے کی استطاعت ہو اس پر فرض ہے کہ میرے گھر کا طواف کرے. وَمَنْ كَفَرَ, آگے آ جاؤ آیت نمبر 97 میں. قرآن کھولنے کی تو کبھی توفیق شاید ملے کہ نہ ملے, اللہ جانے. اب یہاں سے قرآن سنا رہا ہوں تو سن لو. آیت نمبر 57 میں فرمایا وَمَنْ كَفَرَ, اور جو مکر گیا, بدل گیا, بدلو, اس کے لیے بھی کیا ہے یہ سن لو. وَمَنْ كَفَرَ, جس نے کفر کر دیا, کفر میں مبتلا ہو گیا, منکر ہو گیا, تو فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ, پھر اللہ اس سے بے پرواہ ہے. اللہ کو کچھ پرواہ نہیں ہے, اللہ پر احسان مت کرو. یہ ترجمہ بتا رہا ہوں آپ کو, آیت کا تفسیر نہیں بتا رہا ہوں. جو متن ہے مین قرآن پاک, اس کا متن بیان کر رہا ہوں. اب تفسیر بولوں گا تو پھر اشاع ہو جائے گی. آپ دیکھو کہ کس طرح سے اسلام میں حج کا تصور کیا گیا ہے, جس کو وقت کا مجدد کیا کہتا ہے,
شکر خدا کہ آج گھڑی اس سفر کی ہے. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں فاضل بریلوی، شکر خدا کہ آج گھڑی اس سفر کی ہے جس پر نثار جان فلاح و ظفر کی ہے. گھڑیاں گنی ہیں برسوں کی یہ شب گھڑی پھری، مر مر کے پھر یہ سل میرے سینے سے سر کی. مجرم بلائے آئے ہیں جاؤں کا ہے گواہ، پھر رد ہو کب یہ شان کریموں کے در کی ہے. وہاں کچھ رد ہوتا ہی نہیں، لیکن ہمیں مانگنا ہی نہیں آتا تو ملے گا. ہم اپنا انداز سوچتے، بھائی مہمان آتا ہے تو ہماری پلاننگ کیا ہوتی ہے کہ یار آیا ہے تو خوشی خوشی جائے، راضی ہو کے جائے، اچھا کہہ کے جائے تو اسے راضی کر لیا جائے. اب راضی کیسے ہوگا؟ راضی ایسے ہوگا کہ ہم جان لیں اس کی پسند کیا ہے، اور جو اس کو پسند ہو وہی سب ترکیبیں اپنا لیں. تو ہم پہلے سے فون کر دیتے ہیں، ہاں جی اب آپ میرے کو ہی لے لیجیے، مجھے کہیں پہنچنا ہے، تو لوگ پہلے سے فون کر لیتے ہیں حضرت کب آ رہے ہیں، فلاں تاریخ کو کھانے میں کیا بنوا دوں. کیوں؟ کیونکہ راضی ہو جائے، ناراض نہ ہونے پائے. تو جب ہمیں رب کو راضی کرنا ہے تو رب کی پسند بھی جاننا پڑے گی کہ رب کیسے راضی ہوگا، اس کی پسند کیا ہے، اس کی منشا کیا ہے، اس کی مرضی کیا ہے. اور یہ منشا کون بتائے گا؟ یہ منشا وہی بتائے گا جس نے اس کی قربت کو حاصل کیا ہو. بولو کوئی اللہ سے مل کے آیا ہے کیا؟ تو پھر کیسے پتا چلے گی اللہ کی منشا کیا، اس کی رضامندی کس چیز میں؟ کون بتائے گا؟ مصطفیٰ بتائیں گے. اسی لیے تو فرمایا کہ یہ مصطفیٰ جو دے وہ لے لو، وما آتاکم الرسول، خود خدا کہہ رہا ہے یہ جو دے وہ لے لو، جو کچھ دے دے. رب کا راستہ دے دیا، بندگی کا سلیقہ دے دیا، اس سے بڑھ کر اور کیا ہوگا. رب کا پتہ دے دیا، بھٹک رہے تھے ادھر ادھر، کچھ تھی ہمیں خبر. تو یہ کس کا کرم ہے؟ مصطفیٰ کا ہی تو کرم ہے. کس طرح سے آپ دیکھیں اسلام میں حج کا تصور ایسا. اب دو چار آپ کو سگنیفیکینس آپ کو دے دیتا ہوں، اور خاص طور سے گھڑی مت دیکھیے، ہم بھی گھڑی دیکھ رہے ہیں، آپ بھی دیکھ رہے ہو. ایک کام کرتے ہیں سب لوگ مل کے گھڑی دیکھتے ہیں. ارے میں خود دیکھ رہا ہوں، مجھے خود احساس ہے وقت کا. حج کرنے جاتے ہیں حاجی، وہ لوگ جاتے ہیں نہیں گئے ہوں گے یہاں سے بھی، ہم سے زیادہ آپ کو خبر ہے، اور زیادہ خبریں آپ ہی لوگ رکھتے ہو، کیونکہ خبر کے نزدیک آپ ہی لوگ رہتے ہو. آج تک کل تک تیز ہے کہ دھیما ہے، کون سا ہے، کیا کرتے ہیں. اچھا بھلا لباس ہے، ابھی آپ سب لباس میں ہیں اپنے اپنے، پاک لباس ہے نا. آپ کہیں گے پاک نہ ہوتا تو مسجد میں کیوں آتے. اچھا بھلا لباس، پاک طیب و طاہر، اپنا اپنا ملک کا، اپنے اپنے شہر کا مصنون لباس، کرتا ہے، شلوار ہے، پاجامہ ہے، ازار ہے، جبہ ہے، کبا ہے، امامہ ہے. بولو اس لباس پہ حج ہوتا ہے؟ Why? What is the reason about you? حکم تو ہو گیا سب لباس اتار دو. باری تعالیٰ کیوں؟ سب لباس اتار دو. کیا کریں؟ دو چادریں پہن لو. کیوں پہن لیں؟ اس لیے کہ میرے ابراہیم کا لباس دو چادریں. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اللہ اپنے محبوب کی یادگار کو تازہ کر رہا ہے. سگنیفیکینس دے رہا ہوں آپ کو، یہ آؤٹ لائن نہیں ہے بلکہ یہ فل مضمون ہے. اور کیا کرو؟ دو چادریں پہن لو، حرم کعبہ میں داخل ہو. بولو داخل ہوتے ہیں حاجی ہے آگے نہیں ہے؟ دو چار تو ہوں گے ہی ہوں گے. ہاں ایک تو وہ بیٹھے ہمارے حاجی صاحب، اور بھی کہیں نہ کہیں ہوں گے. پھر کعبے میں داخل ہو جاؤ، کیا کہو لبیک اللہم لبیک. تلبیہ. تلبیہ، یہ تلبیہ کیا ہے؟ ہاتھی سے کیجیے، ہاتھی سے کیجیے. تلبیہ کیا ہے؟ روایت میں آتا ہے، امام حاکم نے اپنی کتاب المستدرک میں روایت کیا
امام بہقی نے شعب الایمان میں روایت کیا، امام بہقی نے السنن الکبریٰ میں روایت کیا کہ یہ تلبیہ حضرت ابراہیم کی آواز کے نتیجہ ہے، آواز کے نتیجے میں جو ان کی پکار تھی اس پکار کا یہ رزلٹ ہے۔ کیسے؟ کعبے کی بنا ہو گئی، کعبہ تعمیر ہو گیا، اللہ نے فرمایا اے ابراہیم یہ پہاڑ ہے جبل ابو قبیس، اس پہاڑ پر چڑھ جاؤ اور لوگوں کو آواز دو، امرکم اللہ ان تحجوا بیتہ، کہ لوگوں آؤ اور میرے گھر کا طواف کرو۔ حضرت ابراہیم جبل ابو قبیس پر چڑھ جاتے ہیں اور لوگوں کو آواز دیتے ہیں آؤ لوگوں تمہیں اللہ نے بلایا ہے اس کے گھر کا طواف کرو۔ روایت میں آتا ہے کہ اطراف و اکناف عالم میں جہاں جہاں جتنے لوگ تھے جو زمین پر تھے اور جو ابھی اپنی ماؤں کے شکم میں تھے، جو روحیں اپنی باپ کی پشتوں میں تھیں، یہاں تک کہ جو روحیں مالا اعلیٰ میں تھیں، جس نے جہاں سے سنا وہیں سے کہہ دیا لبیک اللہم سبحان اللہ، بے شک بے شک۔ اب سوال یہ ہے یہ تو 4000 سال پرانی بات کی، حضرت ابراہیم نے 4000 سال پہلے بلایا تھا۔ رب فرماتا ہے بے شک ابراہیم نے 4000 سال پہلے بلایا تھا لیکن مجھے وہ جواب پسند ہے، تم سب بھی وہی بولی بولو لبیک اللہم لبیک۔ حضرت ابراہیم کی ندا کی ادا ہے۔ دیکھو کس طرح سے اللہ پاک نے اپنے محبوب پیغمبروں کی یادگاروں کو تازہ کر رکھا۔ بے شک آج کہا جاتا ہے یاد مت منانا، بولو ہوتا ہے کہ بڑا بڑا پواڑا ہوتا ہے، نہیں ہم کوئی جشن نہیں منانے دیں گے، کوئی یادگار نہیں بنانے دیں گے، کوئی سیلیبریشن نہیں کرنے دیں گے، پولیس پرمیشن، یہ پرمیشن، ہمیں جب خدا نے دی پرمیشن اور خدا خود کر رہا ہے تو کس کی ضرورت ہے؟ کسی کی پرمیشن کی ضرورت ہے؟ کیا خدا سے بڑا کوئی ہے؟ کہا نہیں، ابراہیم نے 4000 سال پہلے بلایا تھا لیکن مجھے وہ جواب پسند ہے، تم سب وہی بولی بولنے لگے۔ اور پھر کیا کرو؟ میدان عرفات میں اکٹھا ہو جاؤ۔ صحیح بول رہا ہوں؟ میدان عرفات میں کیوں جمع ہو جاؤ، کیوں اکٹھا ہو جاؤ بھائی؟ کیا ضرورت ہے؟ میدان عرفات یعنی عرفات کا میدان، عرفات کا معنی ہوتا ہے پہچاننا۔ کیا معنی ہے؟ پیچھے والوں، ٹیک لگانے والوں، پہچاننا۔ کس کو پہچاننا؟ عرفات کے میدان میں حضرت حوا اتری اور ادھر حضرت آدم ہند میں اترے سرندیپ کے پہاڑ پہ، اور دونوں ایک دوسرے کو تلاش کرنے لگے۔ تلاش کرتے کرتے جب اس مقام پر پہنچے عرفات کے میدان میں تو ایک دوسرے کو پہچان لیا۔ اس پہچاننے کا نام ہے میدان عرفات۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حضرت آدم انڈیا میں، حضرت حوا عرب، کمبینیشن دیکھ لیا۔ اس پہچاننے کا نام ہے عرفات۔ میدان عرفات میں اکٹھا ہو جاؤ، جمع ہو جاؤ، تمہارا حل ہو گئے، تمہاری ہو گئے۔ پھر کیا کرو؟ پھر مزدلفہ ہو کر مینا آ جاؤ اور مینا میں شیطان کو کنکری مارو۔ بولو ہے یا نہیں؟ جلدی جلدی بولو۔ شیطان ہے وہاں پہ، ارے گارے اور مٹی کا ستون بنا رکھا ہے اور اسے شیطان کا نام دیا ہے کہ شیطان ہے، کنکری مارو، عقل کو گھر رکھ دیا۔ بھائی شیطان تو آیا تھا حضرت اسماعیل کو بہکانے، آج نہ وہاں حضرت اسماعیل نہ شیطان بہکانے کے لیے تو کنکری کی ضرورت کیا ہے؟ رب فرماتا ہے بے شک وہ حضرت اسماعیل کو بہکانے آیا تھا، حضرت اسماعیل نے جو کنکری ماری تھی مجھے وہ ادا پسند ہے، ادا پہ لگ جاؤ۔ کیسے یادگار بنائی جا رہی ہے دیکھو۔ بے شک بے شک۔ ہم کو منانے میں بھی پابندی لگائی جاتی ہے اور رب منا رہا ہے، اس کا کیا کرو گے؟
ہم منانا شروع کر دے گا، نہیں منانے کا کوئی تصور نہیں، دیکھو کتنا منایا جا رہا ہے، ارے منانے کا میں اتنا اکٹھا دلیل دے دوں گا، اکٹھا نہیں کر پاؤ گے تم، گڈھا جمع ہو جائے گا بکسے میں، ایک لاکر خریدنا پڑے گا تمہیں، اتنی دلیلیں دوں گا۔ پھر کیا کرو، حرم کعبہ میں آ جاؤ، طواف کرو، پہلے بھی بعد میں بھی، اور حجر اسود کو بوسا دو، حجر اسود کو چومو۔ حجر اسود کیا ہے؟ بولو کیا ہے؟ پتھر ہی تو ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ اسلام پتھروں سے جان چھڑانے آیا تھا یا پتھروں کو گلے لگانے؟ اسلام آیا کس لیے؟ اب میں سب پتھر کو چن چن کے نکال دیے، باہر نکالو، 360 باہر اور ایک اندر، کیوں؟ اس لیے اس پتھر کو کسی سے نسبت ہے، نسبت ہو جائے تو شے ممتاز ہو جاتی ہے، مگر نسبت رکھے تو اب جو بھی حاجی جاتا ہے کسی بھی مسلک کا ہو، کسی بھی مذہب کا ہو، حنفی ہو، حنبلی ہو، کوئی بھی ہو، چومتا ہے یا نہیں چومتا؟ فاروق اعظم بھی پہنچ گئے، دیکھا پتھر، چومے بغیر کوئی چارہ ہی نہیں، کوئی بچ ہی نہیں سکتا، چوما، لیکن چومنے سے پہلے پتھر سے کہا، اے پتھر انی عالم، میں جانتا ہوں، انکا حجر، کہ تو پتھر ہے، لا تضر ولا تنفع، نہ میرا نفع تیرے ہاتھ میں ہے نہ میرا نقصان تیرے ہاتھ میں ہے، ولولا نبی انی رأیت یکبدک ما قبلتک، نہ میرا نفع تیرے ہاتھ ہے نہ نقصان تیرے ہاتھ ہے، خدا کی قسم اگر مصطفیٰ نے تجھے نہ چوما ہوگا تو یہ فاروق کبھی نہیں چوم سکتا۔ یہ کہا اور چومتے رہے، لیکن یہ بات سمجھ نہ آئی کہ وہ حجر اسود کو چوم رہے تھے یا مصطفیٰ کے لبوں کو چوم رہے تھے۔ تصور دیکھیے کانسیپٹ کس طرح سے ڈیولپ ہو رہا۔ ایک پتھر کعبے کے ذہن میں ڈال دیا، فرمایا واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی، یہ ابراہیم علیہ السلام کے قدموں کے نشان ہے، اس میں طواف کرنے کے بعد 7 چکر لگانے کے بعد آؤ یہاں نفل پڑھو جب تمہارا حج مکمل ہوگا۔ ارے لوگوں، تم اللہ والوں کے نشانوں سے بھاگنے والوں، ہر جگہ سے بھاگتے پھرے، لیکن جب پہلے کعبہ میں پہنچے تو رب نے فرمایا اسٹاپ دیئر، یو آر انڈر اریسٹ ان مائی ماسک، اب تمہارا حج نہیں ہوگا جب تک کہ تم 7 چکر لگانے کے بعد میرے ابراہیم کے قدموں کے نشان سامنے رکھ کے نفل نہ پڑھو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بھاگو کتنا بھاگو گے، اب تمہیں بھگاتے ہی رہے اور تم بھاگتے ہی رہو گے، اب دیکھو بھاگ رہے، بولو بھاگ رہے کہ نہیں بھاگ رہے؟ کبھی بھی دیکھ رہا ملتے رہیں گے، اپنی پوٹلی، اپنا توا، اپنا بیلن، اپنی پیاز، سب اپنا اپنا گٹھر باندھ کے بھاگ رہے، بولو بھاگ رہے کہ نہیں بھاگ رہے؟ لیکن جب سہنے کعبہ میں آئے تو پکڑ لیا، سامنے رکھو نفل پڑھو، کیوں؟ یہ وہ پتھر ہے جس میں حضرت ابراہیم کے قدموں کے نشان ثبت ہو گئے۔ میں ایک سوال دیتا ہوں کہ حضرت ابراہیم کی زندگی تو پتھریلی وادیوں میں گزری، وہ نبی آیا ہی پتھریلی وادیوں میں، جس پتھر پہ قدم رکھتا نشان ثبت ہو جاتے، لیکن اس نبی کے قدموں کے نشان کسی پتھر میں محفوظ نہ رہے، صرف اسی ایک پتھر میں کیسے محفوظ رہ گئے؟ کبھی سوچا اس طرف آپ نے؟ چلیے اگلے جمعہ تک لائیے، آپ جواب دوں گے، لیکن صحیح جواب دینے والے کو کیا ملے گا؟ اب آپ سوچ رہے ہوں گے کون سا نوٹ؟ نوٹ نہیں ملے گا، بلکہ اللہ کا ووٹ ملے گا۔ اللہ کا ووٹ، ووٹ کا معنی کیا؟ چننا، اللہ چن لے گا، اور اللہ جسے چن لے اس سے بڑا تو پھر کوئی خوش قسمت ہو ہی نہیں سکتا، اللہ جسے چن لے۔ لیکن کس کے لیے چنے؟ اچھائی کے لیے یا برائی کے لیے؟ یہ بھی بات اللہ ہی چنتا ہے۔ کچھ لوگ نیکیاں پھیلانے کا ذریعہ بنتے ہیں، کچھ برائیاں پھیلانے کا، ہے سب اللہ ہی کے بندے ہیں یا نہیں؟ بہرحال
اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔